پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے ہر عبادت کے تعلق کو دل سے رکھا ہے، نیت سے رکھا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، جب وہ خالص اللہ کے لیے ہوگی تو وہ قابل قبول بھی ہے اور قابل اعتبار بھی ہے۔ آج کل ٹرینڈ میں آ گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ قربانی کر رہے ہیں، پھر اس کی ویڈیوز چھوٹی کلپس بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ جو عبادت آپ نے اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ نے دیکھ لی۔ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے انسان کو، حتیٰ کہ جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ برادران وطن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو، اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جتنی گندگی جانور کی نکل رہی ہے اس کو آپ اچھی طرح کپڑے میں یا کسی پیکٹ وغیرہ میں باندھ کر وہاں پہنچائیں جو اس کوڑے ڈالنے کی جگہ۔ یہ نہیں کہ آپ کسی چوراہے پر، سڑک پر ڈال لیں۔ ہمیں اللہ نے، بھگوان نے، دیکھیں گے مسجد میں کھڑے ہو کے بھگوان کی بات کر رہے ہیں، مطلب خدا ہے، ایک ہی چیز تو ہے، اللہ ہے، خدا ہے، مختلف زبانوں میں انہیں کچھ بھی کہیں۔ آداب، نمسکار، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا فرسٹ رپورٹس۔ آپ سبھی میرے دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ بقرہ عید کا ٹائم ہے اور قربانی آج کل ٹرینڈ میں ہے، چاہے وہ دلی کی سرکار ہو، چاہے یو پی کی سرکار، چاہے مہاراشٹر کی سرکار۔ میں کافی ساری رپورٹس یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا اصل طریقہ ہے کیا، اور قانون میں اس کی کتنی جگہ ہے، اور قانون اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور ہمیں قانون کا پالن کیسے کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ہندو بھائی بھی اس بات سے انکمفرٹیبل نہ ہوں، کسی طرح کا ان کو پرہیز نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جو بھی ہم قربانی کریں، کس طریقے سے ہمیں قربانی کرنی ہے، قانون کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے۔ اسی پورے معاملے کو نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کسی مفتی کے ساتھ اگر یہ گفتگو کی جائے تو ایٹ لیسٹ ہم کو یہ جانکاری ملے گی کہ اسلام قربانی کے لیے کیا کہتا ہے اور ہمیں قربانی کس طرح سے کرنی چاہیے اور کیا کیا قانون کو پالن کرنا چاہیے۔ تو میں بات کروں گا مفتی قاسم سے اور جانوں گا ان کی رائے۔ مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ قانون کے حساب سے اور اسلام کے حساب سے قربانی کو کس طریقے سے کیا جائے اور کیا کیا رولز فالو کرنے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، میں اسلامک رولز کے اعتبار سے بات کروں گا، باقی قانونی چیز آپ بھی بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر وہ بھی آپ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے ہر عبادت کے تعلق کو دل سے رکھا ہے، نیت سے رکھا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، جب وہ خالص اللہ کے لیے ہوگی تو وہ قابل قبول بھی ہے اور قابل اعتبار بھی ہے۔ قربانی بھی ایک بڑی عبادت ہے اسلام کی، اور اس میں بھی سب سے پہلے تو نیت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے تمام مسلمانوں کو، جو بھی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ایک چیز بڑی دیکھی جاتی ہے، آج کل ٹرینڈ میں آ گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ قربانی کر رہے ہیں، پھر اس کی ویڈیوز چھوٹی کلپس بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے، اس لیے کہ جو عبادت آپ نے اللہ کے لیے کی ہے وہ اللہ نے دیکھ لی۔ اگر آپ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کی ہے تو آپ کی قربانی ہو سکتا ہے پیسوں کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ بے حیثیت ہے۔ اللہ کے ہاں قربانی وہ حیثیت رکھتی ہے، ہلکی ہو لیکن نیت کے اعتبار سے بھاری ہو۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہر عبادت میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک کنڈیشن دی ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے انسان کو، حتیٰ کہ جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث پاک مروی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھ رہے ہیں، وہ تکلیف دہ چیز کسی کو کانٹا لگنے کا خطرہ ہو، کسی کے کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ ہو، حتیٰ کہ آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں اور وہ گلیوں میں تھوک رہے ہیں، راستوں میں تھوک رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہاری کسی عمل سے راستے چلتے ہوئے انسانوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ایمان کے آخری پائیدان پر آ چکے ہیں، یعنی آپ کا ایمان اب خطرے میں ہے۔ تو یہ ایک اتنی بڑی عبادت ہے، اس عبادت میں خاص کر ہم نیت کو خاص کریں، ویڈیوگرافی وغیرہ نہ کریں، اس لیے کہ اس سے برادران وطن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو، اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ ہر ایک مذہب میں ہے، خالی اسلام میں قربانی نہیں ہے، ہر مذہب میں اس قربانی کا، کسی کو بلی کا، کسی مذہب میں اسے بلی کہا جاتا ہے، کسی میں قربانی کہہ دیا جاتا ہے، کسی میں کچھ اور کہا جاتا ہو، لیکن آپ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں
کوئی دھرم ایسا نہیں ہے کہ جس میں جانور کی قربانی نہ دی جاتی ہو. ہر مذہب میں ہے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے. تو اس اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کو چند چیزیں فالو کرنی چاہیے جو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہیں اور قانونی اعتبار سے بھی، جس میں ایک یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے جو غلط طریقہ ہے کہ ہم اپنے قربانی کے جانوروں کو ایسی جگہ بعض اوقات ذبح کر دیتے ہیں جو لوگوں کے عام چلنے کا راستہ ہے، یا وہاں ایسی جگہ قربانی گھر میں کی اور اس کی جو فضلات اور گندگیاں ہیں اس کو گلیوں میں ڈال دیا، اور پھر یہ اپنے لیے نقصان دہ ہے، اپنی صحت کے لیے. پھر اسلامی نقطۂ نظر جو پاکی کا ایک مذہب ہے جس کی ابتدا اگر کہہ لیا جائے تو پاکیزگی سے، ہر عبادت میں بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ سب سکھایا جاتا ہے. ہم اپنے علاقے کو گندہ کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں. اس لیے قربانی کرنے والوں کو میں ہمیشہ، آپ یہاں لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان سے ہی پوچھیں گے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ 10 20 15 ہزار کا جانور لا رہے ہیں، 150 روپے کا بہترین کٹا لے کر آئیں، اور قربانی کے وقت پانی کا بہترین، اور اگر گرم پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ نالیوں میں خون جا کر جم نہ جائے. آپ ذبح ہوتے ہی پانی کا بہاؤ اچھا رکھیں تاکہ نالیاں جام نہ ہوں، سیور جام نہ ہو، اور جتنی گندگی جانور کی نکل رہی ہے اس کو آپ اچھی طرح کپڑے میں یا کسی پیکٹ وغیرہ میں باندھ کر وہاں پہنچائیں جو اس کوڑے ڈالنے کی جگہ. یہ نہیں کہ آپ کسی چوراہے پر، سڑک پر ڈال لیں. یہ قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے اور انتظامیہ کو بھی اس میں سختی کرنی چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں. دوسرا، جو کونسلرز ہوتے ہیں، جو علاقے کے سیاسی رہنما ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو گلیاں تنگ ہیں یا جہاں سے کوڑے دان دور ہیں وہاں چھوٹے رکشوں کا انتظام کرا دیں، چھوٹے کوڑے دان وہاں رکھوا دیں. مسجدوں سے اعلان ہو جائے بھائی فلاں گلی کے فلاں نکڑ پر MCD کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کوڑے دان کا انتظام ہے، برائے مہربانی آپ اچھی طرح اپنے جانور کے فضلات کٹے وٹے میں باندھ کر وہاں ڈالیں. تو یہ سب ہونا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ قربانی جب ہم کریں تو برادران وطن کو بھی یاد رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں بکرا کاٹ رہے ہیں تو گوشت ہی پہنچائیں. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر دھرم ہے اور ہر دن یہاں کوئی نہ کوئی تہوار ہے. اس ملک کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو مٹن نہیں کھاتے، بلکہ دنیا میں گوشت کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، بڑی سوچنے کی بات ہے، بعض ایسے لوگ ہیں جو اس خاص موقع پر نفرت پھیلاتے ہیں اور دشمنی پیدا کرتے ہیں. بھئی گوشت کاٹا جا رہا ہے، یہ کاٹا جا رہا ہے، اور یوں پورے ملک کے اندر دنیا میں جتنے ملک ہیں ہمارا نمبر 3 نمبر پر آتا ہے گوشت ایکسپورٹ میں. تو یہاں تو روز بڑے جانور مرغے. اگر آپ کو واقعی جانوروں سے اتنی محبت ہے تو میں تو کہتا ہوں قانون پاس کر دیا جائے کہ اس ملک کے اندر آج سے نہ کوئی گوشت کھائے گا نہ کہیں گوشت بنے گا. تو یہ بنانے والے قدرت کا نظام ہے. اچھا، اگر ہم ایک غور کریں، ہمیں اللہ نے، بھگوان نے کھانے کے لیے دانت دیے ہیں. جب بعض جانوروں کو آپ دیکھیں گے، مسجد میں کھڑے ہو کے بھگوان کی بات کر رہے ہیں، مطلب خدا ہے، ایک ہی چیز تو ہے، اللہ ہے، خدا ہے. مختلف زبانوں میں انہیں کچھ بھی کہیں، ہے وہ اکیلے، اور سب کو انہوں نے بنایا ہے اور وہ اکیلے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں اور ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہی ہیں. دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو جاندار ہیں نا، جانور جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو ماساہاری ہیں، شیر ہے، چیتا ہے اور اس طرح کے جانور. ایک ہیں جو شاکاہاری ہیں، سبزی کھانے والے. جتنے جانور سبزی کھاتے ہیں آپ ان کے دانتوں کی کنڈیشن دیکھیں، فورنسک لے جائیں، ان کے دانتوں میں چبانے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے، چبانے کی طاقت نہیں ہے، نوکیلا پن جو چاہیے وہ نہیں ہے. شیر کو دیکھیں، جو درندے پرند جو کھاتے ہیں ان کے پاس آپ دیکھیں ان کے نوکیلے دانت ہوگے جن سے وہ گوشت کو پھاڑ دیتے ہیں. انسان کے اندر دونوں طرح کے دانت ہیں، وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا نوکیلے دانت بھی. جو تو بنانے والے نے، خدا نے، اللہ نے، گوڈ نے، بھگوان نے انسانوں کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ سبزی بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں. تو اس ملک کے اندر بھی کتنے ریسٹورنٹ ہیں، ایک KFC لے لیں، میکڈونلڈس لے لیں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ مرغا یہ لوگ سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو سماج کے اندر گندگی پھیلا رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ جی بقرعید کے موقع پر اتنا جانور کاٹا جاتا ہے. بھائی آپ اور دنوں میں کہاں مر جاتے ہو؟ نکلو سڑکوں پر. آپ پورے ملک میں قانون پاس کروائیے کہ آج سے کوئی گوشت نہ کاٹے گا، نہ سارے سلوٹر ہاؤس. آپ کو بھی، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں مجھ سے زیادہ، 90% ملک کے سلوٹر ہاؤس
غیر مسلم چلا رہے ہیں, مسلمانوں کے پاس تو چند گنے چنے. الکبیر اس کے مالک کون ہیں پتہ کہ ہندوستان کا بہت بڑا سلوٹر ہاؤس ہے. تو یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم نفرت پھیلائیں. سب کی آستھا ہے, سب کی آستھا کا. تو امام صاحب یہ موضوع جو آپ نے چھیڑا ہے اس پہ تو ڈسکشن میں کسی دن آپ سے بہت ڈیٹیل میں کرنے والا ہوں. میں پہلی بار امام صاحب سے ملا ہوں, بہت انٹرسٹنگ آدمی ہیں اور اتنی خوبصورت شاہی مسجد ہے اور اتنی قدیمی مسجد ہے. میں یہاں بچپن سے نماز پڑھتا آ رہا ہوں اور ان کے ساتھ بات کرنے کا مجھے موقع ملا. میں احسان مند ہوں ان کا کہ یہ مجھ سے بات کی اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کہیں. ہندوؤں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی ہم ہندو مسلمان کیوں ایک ہو کے نہیں رہ سکتے, کیوں سیلیبریٹ ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ہندوؤں کو مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے ہی مسلمانوں کو ہندوؤں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. قانون بنتا ہے ہم کو ایک اچھا ناگرک بنانے کے لیے. قانون تبھی بنتا ہے جب ہم کچھ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو ہمارا پڑوسی پریشان نہ ہو, ہمارا ہندو بھائی پریشان نہ ہو. ہم کسی غلط جانور کی قربانی نہ کریں جو غیر اسلامک ہے. اور اسلام کے ذریعے کام کرو گے یا قانون کے ذریعے کام کرو گے, بات ایک ہی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں صاحب؟ بالکل. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے وہ قانون جو انتظامیہ کچھ خاص چیزوں کو دیکھ کر بنا رہی ہے اس کو فالو کریں. کوئی حرج کی بات نہیں, کرنا چاہیے. اور بہت مرتبہ اس موقع پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی گائے کی قربانی نہ ہو, اونٹ کی نہ ہو. آپ پھر میں کہوں گا آپ میڈیا والے ہیں, آپ پورے ملک کا دورہ کیجئے, کہیں دیکھو بچپن سے پیدائش یہ سب شوشے چھوڑے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو نفرت پیدا کرنے چاہتے ہیں. تہواروں کو تہوار رہنے دیں, خوشی کو خوشی رہنے دیں. پورے ملک میں پولیس سے انتظامیہ سے آپ کو کہیں بھی کوئی ملتا ہے غلط جانور جو ممنوع جانور ہے جس پر قانونی پابندیاں ہیں کاٹتے ہوئے, کریے نا FIR. اور پچھلے 20-25 سال کا ریکارڈ ہمیں دکھائیے کتنی جگہ آپ نے دلی میں کوئی ایسا ریکارڈ ملے گا نہیں, کہیں نہیں ہوتا, نہیں کاٹتے. کہاں اونٹ بھی کریں, آپ جائیے بڑی بڑی منڈیوں میں جا رہے ہیں لوگ, کسی منڈی میں کوئی گائے نہیں ملے گی آپ کو, کوئی اونٹ نہیں ملے گا, صرف بکرے ہیں یا بھینس کٹرا وغیرہ کٹتا ہے جو عام دنوں میں بھی برابر کٹ رہا ہے اور اس کا گوشت ملک میں بھی آ رہا ہے, ملک سے باہر بھی جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھا میسیج دے رہے ہیں مفتی قاسم صاحب کے پیچھے سبھی لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھ چکے ہیں, کئی گزر گئے, کئی نئے نوجوان لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ قاسم صاحب کی بات دور تک جائے گی. اس انٹرویو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ مجھے کسی سرکار کو نہیں جگانا, مجھے پرشاسن کو نہیں جگانا, مجھے ان لوگوں کو جگانا ہے جو ہمارے ہی اسلام کے اندر غلط کام کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ پورے قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی عید بقر عید جب جس طرح سے منا رہے ہیں اس کو اسی طرح سے منائیں, لیکن پڑوسی کا خیال رکھیں, اپنے ہم وطن کا خیال رکھیں, اپنے برادران کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں یاروں کا اور پڑوسی کا خاص طور پہ خیال رکھیں. کیمرہ مین محمد اقبال کے ساتھ وقار احمد, انڈیا فرسٹ رپورٹس کے لیے.